سوشل میڈیا یوزرز کو ایک پیغام دینا چاہتی ہوں کہ سوشل میڈیا پر پھیلی ہوئی باتوں کو آنکھیں بند کر کے سچ نہ سمجھ لیا کریں، بلکہ آنکھیں کھول کر تصدیق اور تحقیق ضرور کیا کریں۔ انہی مشہور باتوں میں سے ایک بات کہ صبر کے بجائے شکر کا سوال کیا کریں، کیونکہ صبر تو سیدھا سیدھا مصیبتوں اور آزمائشوں کا سوال کرنا ہے، اور جو کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اچھا، بات صرف اسی کی حد تک نہیں ہے، بلکہ ساتھ ایک حدیث کا بھی حوالہ دے دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے اور آپ نے اسے دیکھا کہ وہ صبر کا سوال کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا اور فرمایا کہ تم نے اپنے رب سے مصیبت کا سوال کیا ہے، اس کے بجائے عافیت کا سوال کرو۔ ناظرین، یہ بات اتنی آسان اور سادہ نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اولاً تو یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے۔ شیخ البانی اور امام ترمذی نے نقل کرنے کے بعد اسے ضعیف کہا ہے، اور ویسے بھی قرآن کا مفہوم دیکھا جائے تو جا بجا صبر کے فضائل ملتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، تو صبر سے کیوں بھاگا جائے؟ صبر کرنے والوں کے لیے بلا حساب اجر کی بشارت ہے، تو صبر کیوں کڑوا ہے؟ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو نسائی میں صحیح سند سے ثابت ہے، آپ نے فرمایا وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً هُوَ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ، یعنی صبر سے بہتر کوئی عطیہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یعنی صبر کسی آزمائش کا نام نہیں ہے، صبر ایک عطیہ ہے، تحفہ ہے من اللہ، یہ نعمت ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان اقوام کی تعریف کی جنہوں نے صبر کا سوال کیا۔ سورہ بقرہ میں ہے وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے، یعنی صرف تھوڑا سا صبر ہی نہ ہو بلکہ پورا کا پورا صبر ہمارے اندر ڈال دے، اور ہمارے قدم ثابت رکھ، اور ان کافر لوگوں کے خلاف ہماری مدد کر۔ تو ان شارٹ کہ یہ جو حدیث رسول کے نام پر مس گائیڈ کیا جاتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، صبر کو سمجھا ہی نہیں گیا، کیونکہ صبر صرف مصیبتوں اور آزمائشوں پر نہیں ہے کہ آپ صبر مانگیں گے تو مصیبتیں اور آزمائشیں آ جائیں گی، بلکہ مصیبتوں اور آزمائشوں سے پہلے جب آپ صبر کا سوال کرتے ہیں تو گویا نیکی پر استقامت مانگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ صبر کے بغیر کسی بھی نیکی کے کام کو آپ مکمل تو کیا جاری بھی نہیں رکھ سکتے، یہ استقامت کے لیے ضروری ہے۔ اور اسی طرح صبر گناہوں پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ آپ لاکھ رکنے کی کوشش کریں، اگر آپ کے اندر صبر ہی نہیں ہے تو آپ گناہوں سے کیسے رک سکیں گے؟ تو گویا گناہوں سے بچنے پر بھی، برائی پر بھی صبر مانگا جاتا ہے۔ تو صبر تو یہ بھی ہے، یہ جو ایک معنی صبر کا لیا گیا اور اس حوالے سے ایک ضعیف روایت کا حوالہ دیا گیا، یہ بالکل ناانصافی ہے، اور یہ سمجھا ہی نہیں گیا صبر کو۔ صبر نیکی پر بھی ہوتا ہے، صبر گناہ پر بھی ہوتا ہے، اور صبر مصیبت پر بھی ہوتا ہے۔ اور ہاں، جو مصیبت پر صبر ہے، یعنی کوئی کہہ سکتا ہے کہ جو فلاسفرز، اسپیکرز منع کر رہے ہوتے ہیں وہ مصیبت والے صبر سے منع کر رہے ہوتے ہیں، تو یاد رہے اس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ انسان گویا آزمائشوں میں مبتلا ہونے سے بچنے کا سوال کر رہا ہے۔ اس کو آسان مثال سے سمجھیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث سے ثابت ہے، ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو، لوگو دشمن کے ساتھ جنگ کی خواہش اور تمنا دل میں نہ رکھا کرو، بلکہ اللہ سے امن و عافیت کی دعا کیا کرو۔ ہاں، جب دشمن سے ٹکراؤ ہو جائے تو فصبروا، پھر صبر کرو، اور یہ صبر لسانی بھی ہوتا ہے، قلبی بھی ہوتا ہے، عملی بھی ہوتا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ صبر کوئی آسان اور سستی سی چیز نہیں ہے کہ بغیر مانگے، بغیر کوشش کے مل جائے۔ خود اللہ عز و جل نے اس کے حوالے سے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ بڑا بھاری، بڑا مشکل ہے مگر خاشعین، ڈرنے والے، گریہ زاری کرنے والے، رو رو کر مانگنے والوں کے لیے۔ جی ہاں، اسے مانگنا پڑتا ہے جو چاہتا ہے۔ اور اس حوالے سے میں آپ کو ایک ذاتی تجربہ بتاتی ہوں۔ میری زندگی میں کچھ مسائل تھے، یقین کیجئے کہ میں نے غلاف کعبہ پکڑ پکڑ کر اپنے رب سے مانگا
تہجد میں رو رو کے مانگا، مگر میرے رب کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور یقیناً وہی بہتر تھا۔ اسی نے میرے دل میں ڈالا، اور بالآخر میں نے اس سے صبر کا سوال کیا کہ یا اللہ، اگر یہ حالات نہیں بدل رہے تو یا اللہ میرے دل کو ہی سکون دے دے، مجھے اس کرب سے نکال دے، مجھے صبر دے دے۔ اور اللہ نے میری دعا کو قبول کیا۔ اب حالات جو بھی ہوں، میرا دل شاد و آباد ہے، میں اس کی تقدیر پر راضی ہوں، میں اس کے فیصلوں پہ راضی ہوں، اور مجھے ہموم غموم کی کوئی پرواہ نہیں، اور زندگی آسان ہو گئی، زندگی خوشحال ہو گئی، جینے کا مقصد مل گیا۔ تو یہ ہے صبر، اسے ٹیبو مت بنائیے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا